یہ وہی حرکت ہے نا جو آپ کے دور اقتدار میں آپ کے منحرف اراکین نے کی تھی، اور اپوزیشن کے لیڈر جب ملتے تھے امریکن سفیر سے یا کسی سے تو آپ کہتے تھے یہ ان کا حق ہی نہیں ہے، یہ تو غداری ہے، یہ تو سازش ہے۔ تو قبلہ اب آپ اور آپ کے ساتھی کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں صاف یاد رکھنی چاہیے۔ خان صاحب کے لیے اب دو چیزیں لازم ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک حد تک چھپ سکتے ہیں عدالتوں سے، جو ان کو جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں، جو سیریز آف مقدمات قائم کیے گئے ہیں، میں بالکل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ جینون یعنی ایویڈنس کے بلبوتے پر ہیں یا وہ جرم انہوں نے سے سرزد ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پریشر بڑھانے کے لیے ہے، اور پولیٹیکل رجیمز ہم نے مختلف دیکھی ہیں، چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرز کی تھی، چاہے وہ سویلین ملٹری ڈکٹیٹرز کی تھی، انہوں نے اس طرح کے حربے استعمال کیے ہیں ہمیشہ اپنے مخالفین کے ساتھ۔ خود خان صاحب بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو تین گھمبیر مقدمات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں، اس میں خان صاحب نہیں چاہتے کہ اس کی پروسیڈنگ شروع ہو۔ اس کے لیے ان کی یہ کوشش بھی ہوگی، ابھی سامنے نہیں آئی ہے لیکن ہوگی، کہ کسی طرح سے آؤٹ آف کورٹ ان معاملوں کو سیٹل کیا جائے، اور ان معاملوں کو سیٹل کرنے کے لیے اگر خان صاحب کسی دن انہی چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ کو اور مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کے خلاف وہی کچھ ہو رہا ہے، چوری کا مقدمات ہی ہے نا جناب، فارن فنڈنگ کیا ہے، توشہ خانہ کیا ہے، تو آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ اور میری تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے، جو ممکن ہے کہ جھوٹ ہو، تو پھر آپ عدالتوں میں پیش ہو کے ثابت کریں اس کو کہ یہ سب بکواس ہے، یہ سب میرے خلاف ایک کمپین کا حصہ ہے۔ لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ کو اتنا میسیو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے کہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو ضمانتیں بھی مل رہی ہیں، اور آپ کو ریلیف جس طرح کا آپ چاہتے ہیں اس طرح کا مل رہا ہے، تو پھر پیش ہوں عدالتوں میں، سچ کو سامنے آنے دیں۔ مگر مجھے لگتا ہے وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں۔ نہیں، میری ایک بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ ہر اس جگہ جائیں گے جہاں سے ریلیف ملنا ان کا یا تو حق ہے یا ان کو یقین ہے، لیکن وہ تین مقدموں میں کبھی پیش نہیں ہوں گے۔ وہ کون سے؟ ایک توشہ خانہ، اچھا، دوسرا فارن فنڈنگ، تیسرا ان کی بیٹی کا معاملہ جو ہے، جو الجڈ بیٹی ہے ان کی، جو الزام ہے ان کے اوپر، کیونکہ تینوں ہی مقدمات کی نوعیت بہت سنگین ہے۔ اچھا، مجھے لگا حکمت عملی بدل گئی، اب وہ سارا جو زمان ہم نے دیکھا یہ ان عدالتوں میں جہاں یہ مقدمات ہیں عائشہ، وہاں کے دروازے سے واپس آ جائیں گے۔ اچھا، یہ تین اسپیسیفکلی آپ کہہ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ نہیں پوچھنی، وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ جس دن یہ پیش ہو جائیں گے ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اور وہ یہ نہیں چاہتے؟ جی، کیوں چاہیں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس مقدمات کی نوعیت کتنی سنگین ہے۔ دیکھیے، خان صاحب نے دو چار حوالے میں دینا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا تھا، وہ سائفر لہرانے کے بعد، کہ یہ سازش ہوئی ہے میری حکومت کے خلاف، اس طریقے سے مجھے ایک گمبھیر سازش کے تحت حکومت سے نکالا گیا ہے، آپ اس کی جوڈیشل کمیشن قائم کریں اور اس کی انکوائری کریں۔ ٹھیک، سپریم کورٹ نے اس کے کانٹیکٹ کو دیکھا ہوگا، میں یہ نہیں مان سکتا کہ سپریم کورٹ نے اس کو کھول کے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ یہ خط کیا ہے، لیکن وہ اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ اس میں کچھ ہے نہیں، کیونکہ ایویڈنس لیک کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو انہوں نے دوبارہ خط لکھ دیا چیف جسٹس۔ نہیں، سنیں نا، وہ خط تو اور وجہ سے لکھا ہے نا۔ پھر آپ نے خود کہا کہ دیٹ سائفر ایشو از آن مائی بیک، یاد ہے آپ کو؟ اور پھر آپ نے اپنی محبت کی پنگیں بڑھانی شروع کی امریکن سے، جو اب تک بڑھ رہی ہیں، ٹھیک چل رہی ہیں نا۔ ابھی آپ کی بہن بھی امریکہ گئی تھی، وہ بھی وہاں آفیشل سے ملی ہیں، آپ نے وہاں پر ایک فرم ہائر کی ہوئی ہے جس کو آپ پیسے دے رہے ہیں۔ آپ کے یہاں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ناشتہ فرماتے ہیں ویسٹرن اور امریکن ڈپلومیٹس کے ساتھ،